یہ بھائی کہتے ہیں کہ شلوار کو اوپر سے فولڈ کر لینا تاکہ ٹخنے کھل جائیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کپڑے گھرسنے سے منع کیا، اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ آپ اوپر سے شلوار کو فولڈ نہ کریں، کیونکہ نبی کریم نے منع کیا، اس کے خلاف جانا مکروہ تحریمی ہوگا، یعنی حرام کے نزدیک ہوگا۔ اچھا، اب کیا ٹخنے نہ کھولنا کوئی عذاب ہے؟ ٹخنے کھولنا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی شلوار لمبی ہے، پینٹ لمبی ہے اور آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے تو اس صورت میں ٹخنے ڈھکنا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرنا گناہ نہیں ہوتا، اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، لیکن عادت بھی اپنا لیں، عادت بنا لیں تب بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو اگر آپ کی شلوار لمبی ہے، یہ شرعی مجبوری ہے، ٹخنے ڈھک رہے ہیں، گناہ نہیں، لیکن اگر آپ فولڈ کرتے ہیں تو گناہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مکروہ تحریمی علماء نے ارشاد فرمایا، تو اس لیے اس میں اجتناب کریں۔ باقی یہ تو ایک مسئلہ جو پہلے لکھا ہوا ہے، لیکن آج کل کی جو یہ شلواریں فولڈ کرنے کا اتنا عموم بلوہ ہے، عموم بلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام و خواص کسی ممنوعہ کام میں مشغول ہو جائیں بہت زیادہ۔ تو میں پہلے اسی پر فتویٰ دیتا رہا ہوں اس کو مکروہ تحریمی کا، لیکن اب ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں آپ دیکھیں تو بعض اوقات تو امام صاحب بھی شلوار فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی کثرت سے یہ ہو رہا ہے۔ اب اس پر اگر ہم سخت حکم لگائیں تو مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا، تو سخت حکم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں بھی اب اس پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ اس میں عموم بلوہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ شلوار کو ایسی چھوڑیں، لیکن اگر کسی نے کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بے توجہی کی بنا پر فولڈ کر کے نماز پڑھ لی تو ہم کہیں گے کہ نماز ہو گئی، آئندہ ذرا احتیاط کر لیں، لیکن اس کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور مکروہ تحریمی کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ عموم بلوہ جب ہو جاتا ہے، جس کام پر قرآن و حدیث کی براہ راست ممانعت نہ ہو، فقہا اپنی ذاتی رائے سے کوئی صورت متعین کریں، اس میں پھر یہی حکم ہوتا ہے۔ اگر اس کے خلاف عام ہو جاتا ہے تو فقہا اپنے رائے کو واپس لیتے ہیں، تو اب ہم اسی پر فتویٰ دینا پسند کریں گے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے جی اسی پر فتویٰ دینا پسند کریں گے، اس کا مطلب آپ لوگوں کی پسند چلتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمیں اجازت شریعت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان لوگوں کا جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور مفسرین اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حکم والے سے مراد وہ مفتیان کرام، مجتہدین، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، وہ مسائل بتاتے ہیں، یہ جو سوچ وچار کر سکتے ہوں دینی معاملات میں، ان کا قول معتبر ہوتا ہے۔ عوام الناس بعض اوقات کہتی ہے کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، دیکھیں یوں کرتے ہیں تب بھی اجازت شرع کے ساتھ، اس کو چھوڑ کے یوں کرتے ہیں تب بھی اجازت شرع کے ساتھ۔ شعور بیدار کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پہچانیں کہ یوں کرنے میں بھی شریعت کی اطاعت ہے اور یوں کرنے میں بھی ہے، لیکن وقت کا فرق ہوتا ہے۔ جب یوں کرنا ہو تو یوں نہیں کر سکتے ہم، اور جب یوں کرنا ہو تو یوں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کے حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، لوگوں کے عرف کے اعتبار سے احکام بدل جایا کرتے ہیں، اور کون سا حکم بدلتا ہے کون سا نہیں یہ بھی ہمیں پوری تفصیل پتہ ہوتی ہے، اس لیے بدگمان نہ ہوں۔ اور اگر کوئی مفتی صاحب اس پر جواز کا حکم دے دیں تو بالکل چلے گا، میں بھی اس پر اسی چیز کو اختیار کرنا پسند کرتا ہوں۔